جمہوریت کی جو بنیادیں ہیں وہ جو ہے دراصل آزادی اظہار اور اختلاف رائے پر قائم ہوتی ہیں۔ جب یہ دو بنیادی یعنی فنڈامنٹل ویلیوز خطرے میں پڑ جاتے ہیں تو اس سے نہ صرف سول لبرٹی ختم ہو جاتی ہے بلکہ پورا جو جمہوری نظام ہے، جو جمہوری ڈھانچہ ہے، وہی ہلنے لگتا ہے۔ مہاراشٹر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت حکومت کی جانب سے حالیہ دنوں میں ایک قانون لایا گیا ہے، مہاراشٹر اسپیشل پبلک سیکورٹی بل۔ اس کو منظور بھی کر لیا گیا ہے۔ اگرچہ ریاستی حکومت اسے اربن نیکسلزم کے خلاف ایک مضبوط قدم جو ہے بتا رہی ہے، لیکن حقوق انسانی کے علمبردار جو ہیں اور جو سیاسی مبصرین ہیں اسے ایک ایسا قانون سمجھتے ہیں جو اختلاف رائے کو جرم میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مہاراشٹر حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ قانون شہری نیکسلزم کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار ثابت ہوگا، جو بظاہر دیکھنے میں تو عوامی فلاح و بہبود کے نام پر کام کرنے والی تنظیمیں جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا، جو مبینہ طور پر یعنی ایسی تنظیمیں جو نکسل وادی نظریات کو فروغ دیتے ہیں۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ اس بل میں شامل جو بیشتر دفعات ہیں یعنی جو آرٹیکلز ہیں، پہلے سے جو موجود قوانین ہیں جیسے یو اے پی اے یعنی غیر قانونی سرگرمیاں کی روک تھام والا قانون، اور بھارتیہ نیائے سنہتا کا جو قانون ہے، اسی طرح مہاراشٹر کنٹرول آف آرگنائزڈ کرائم ایکٹ یعنی مکوکا، اس طرح کے جو قوانین ہیں اس میں یہ ساری دفعات جو ہے پہلے سے موجود ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک نئے قانون کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ در حقیقت اس بل کے ذریعے سے ریاستی حکومت کو ایسے وسیع اختیارات حاصل ہو جائیں گے جن کی بنیاد پر محض شبہ اور الزام پر رکھی جا سکتی ہے، اور جن کے ذریعے کسی بھی تنقیدی آواز کو نیکسلزم سے جوڑ کر خاموش کر دیا جا سکتا ہے۔ اس بل کا جو سب سے خطرناک پہلو ہے وہ یہ کہ اس میں اربن نیکسل جیسی ٹرمینالوجیز کو قانونی شکل دے دی گئی ہے، حالانکہ یہ جو ٹرمینالوجی تھی کسی بھی موجودہ قانون میں واضح طور پر موجود نہیں ہے۔ 2018 میں ایلگور پریشد معاملے میں کئی دانشوروں اور وکیلوں اور اسی طریقے سے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اسی اصطلاح کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا تھا، جن پر آج تک کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ اب یہی اصطلاح قانون کی شکل میں لا کر اسے مستقل اور قانونی ہتھیار جو ہے بنایا جا رہا ہے۔ یہ بل سب سے پہلے مانسون سیشن 2023 میں پیش کیا گیا تھا، لیکن اسمبلی کے برخاست ہونے کے سبب اسے منظوری نہیں مل سکی۔ بعد میں دسمبر میں دوبارہ پیش کیا گیا تو عوامی حلقوں، سول سوسائٹیوں اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بہت ہی شدید اس کی مخالفت کی گئی، اس پر تنقید کی گئی، تو حکومت نے بالآخر اسے ایک مشترکہ کمیٹی کے حوالے کر دیا جس نے عوام سے 12,000 سے زائد تجاویز اور اعتراضات کو حاصل کیے۔ لیکن افسوس کہ بل میں صرف 3 معمولی جو ہے ترامیم کی گئی ہیں۔ پہلی ترمیم یہ کی گئی کہ پیش لفظ میں اصلاح کر کے اسے انفرادی یعنی انڈیویجول لفظ کو ہٹا کر صرف تنظیموں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، یعنی انڈیویجوالٹی سے ہٹا کر آرگنائزیشنز پہ جو ہے اس کو مرکوز کیا گیا ہے۔ دوسری ترمیم یہ کی گئی کہ مشاورتی بورڈ تشکیل دیا گیا ہے جو حکومت کو بورڈ میں اپنی مرضی کے افراد شامل کرنے کا راستہ صاف کر دے گا، اور تیسری ترمیم یہ کہ تحقیقات کا دائرہ محدود کر دیا گیا، یعنی تفتیش کا جو اختیار ہے وہ ڈی ایس پی کے رینک تک ہی محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ترامیم ہے نہ تو عوامی خدشات کا ازالہ کرتی ہے اور نہ ہی بنیادی سوالات کا جواب دیتی ہے۔
املاک کی ضبطی اور انتظامیہ کے بے تحاشا اختیارات اس میں حاصل ہو جائیں گے۔ بل کے تحت ضلع مجسٹریٹ اور پولیس کمشنر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی جگہ یا املاک کو ممکنہ غیر قانونی سرگرمی کے تحت ضبط کر لیں۔ اس فیصلے میں کسی عدالتی منظوری یا سماعت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اپوزیشن پارٹیوں نے تجویز دی تھی کہ یہ اختیارات عدالتی مجسٹریٹ کے تحت ہونے چاہیے، لیکن حکومت نے اس پر کان تک نہیں دھرا۔ اپوزیشن پارٹیوں کی اس تجویز کو یکسر مسترد کر دیا۔ بل کی دفعات کے مطابق جو کوئی مجرم قرار پاتا ہے اس پر 2 سے 7 سال تک کی قید اور 2 سے 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ سزائیں بھی یو اے پی اے اور مکوکا کے تحت پہلے ہی سے موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے اسمبلی میں دعویٰ کیا کہ مہاراشٹر میں 64 ایسی تنظیمیں سرگرم ہیں جو در پردہ نکسلوادی سرگرمیوں سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے 4 ریاستوں یعنی چھتیس گڑھ، تلنگانہ، آندھرا پردیش اور اڑیسہ، ان ریاستوں میں ایسی 48 تنظیموں پر پابندی ہے، لیکن انہوں نے ان تنظیموں کے نام تک ظاہر نہیں کیے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی شواہد فراہم کیے۔ یو اے پی اے میں دہشت گرد تنظیم یا غیر قانونی ایسوسی ایشن کی واضح تعریف موجود ہے، لیکن فرنٹل آرگنائزیشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ریاستی حکومتیں صرف الزامات لگا کر تنظیموں کو فرنٹ قرار دیتی ہیں اور ان کے خلاف کوئی قانونی عمل مکمل نہیں کیا جاتا۔ یہی عمل اب ایک باقاعدہ ریاستی قانون کی صورت میں رائج ہونے جا رہا ہے، جس سے درجنوں ثقافتی، سماجی، طلباء اور دلت تنظیموں کو نشانہ بنائے جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ بل مہاراشٹر اسمبلی میں آسانی سے اس لیے منظور ہو گیا کیونکہ بی جے پی کی زیر قیادت جو مہایوتی اتحاد ہے اس کو 288 رکنی جو اسمبلی ہے اس میں 235 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ البتہ اپوزیشن کے 53 ارکان جن میں کانگریس، این سی پی جو شرد پوار گروپ ہے اور شیو سینا ادھو گروپ اس میں شامل ہے، انہوں نے کوئی رسمی اختلاف تک درج نہیں کرایا۔ صرف کمیونسٹ پارٹی مارکسسٹ کے ایم ایل اے ونود نکوال نے اسمبلی میں اپنا اختلافی نوٹ پیش کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسمبلی میں موجود کئی اپوزیشن لیڈران اس بل کی مشترکہ کمیٹی کا حصہ بھی تھے۔ ان میں جتیندر اودھا، نانا پٹولے، ستیش پاٹل اور امباداس داونے شامل ہیں۔ کانگریس کے جینت پاٹل نے بعد میں دعویٰ کیا کہ حکومت نے زبانی طور پر ان کی تجاویز مان لی تھی، اس لیے باضابطہ اختلاف درج نہیں کرایا گیا۔ لیکن جب بل دوبارہ اسمبلی میں آیا تو یہ تجاویز اس کا حصہ نہیں تھی۔ اس بل کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ قانون اور اداروں کے خلاف موقف اختیار کرنے کو بھی جرم تصور کرتا ہے، وہ جرم کے دائرے میں لاتا ہے۔ اس کی کوئی واضح تعریف موجود نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی حکومت مخالف رائے کو نیکسلزم سے جوڑ کر قانونی کارروائی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مظلوم طبقے کی حمایت میں آواز بلند کی گئی ہو یا حکومت کی کسی پالیسی پر تنقید کی گئی ہو، سب کچھ اس قانون کے دائرے میں آ سکتا ہے۔ جب ریاستی حکومتیں اختلاف رائے کو دبانے کے لیے قانون سازی کا سہارا لیتی ہیں تو یہ صرف چند افراد یا تنظیموں کا مسئلہ نہیں رہ جاتا، بلکہ یہ جمہوری ڈھانچے پر حملہ ہوتا ہے۔ اربن نیکسلزم جیسے مبہم تصورات کے ذریعے عوامی تنظیموں، طلباء تحریکوں، مزدور یونینوں اور دلت تحریکوں کو خاموش کرانے کی کوشش نہ صرف غیر آئینی ہے بلکہ خطرناک بھی۔ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، ایک ایسا ملک جہاں ہر شہری کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہو، یا پھر ایک ایسا معاشرہ جہاں اختلاف جرم بن جائے۔ جمہوریت میں اختلاف کو دشمنی نہ سمجھا جائے بلکہ اصلاح کی نیت سے کیا گیا تنقیدی مکالمہ ایک صحت مند معاشرے کی علامت ہوتا ہے۔ مہاراشٹر کا یہ قانون اس اصول سے انحراف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عدالتیں اور عوامی شعور اس قانون کو چیلنج کرنے اور جمہوریت کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی یا نہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔
اب مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔